قصیدہ غوثیہ کیا ہے، کہاں سے آئی؟ سلسلہ قادریہ کا یہ عمل ہے، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے منسوب ہے۔ تمام سلاسل اس کو پڑھتے ہیں، قصیدہ غوثیہ میں اس بزرگ کا فیض ملے گا اور اس فیض کی برکت سے آپ کی چہل کاف کی منزل چلے گی۔ سات سلام، چہل کاف، دعائے سیفی، یہ تمام اعمال کو سپورٹ کرتا ہے۔ اگر اس کی منزل کرنا چاہیں تو یہ بہتر ہے کہ سلسلہ قادری میں جو مرید ہیں کہ وہ اس کا سلسلے کا اس قصیدہ غوثیہ کا عمل کریں، وہ اس سے فیض یاب ہوں گے اور اس کے فیض کی برکت سے اس کے جتنے اعمال ہیں جو اس نے عمل کیے ہیں، منزل کی ہیں، جس طرح چہل کاف ہو گیا، یہ تیز ہو جائیں گی، بوسٹ ہو جائیں گی، اس سے آپ کو کثیر فیض ملے گا۔ مراقبہ اور صاحب مزار سے بات چیت، وہ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ مراقبہ جو ہے وہ روحانیت میں داخل ہونے کا سب سے پہلا دروازہ ہے۔ جو عملیات ہے وہ جادو، جنات، موکلات، ان کو قابو کرنا، ان سے کام لینا، ان سے ہیلپ لینا، ان سے تعاون کرنا، یہ سب عملیات میں شمار ہوتا ہے۔ اس کا تصوف سے تعلق کوئی نہیں۔ ہر چیز کو اندر سے نکال دیں، ماں باپ، بہن بھائی، ہر چیز کی محبت نکال کے صرف اللہ کی ذات کو آگے رکھ کے آپ نے چلنا، تو آپ پہ مراقبے کا رستہ کھلنا شروع ہوگا۔ چہل کاف کے بارے میں بتائیں، یہ کون سا عمل ہے، کیسے آیا؟ کئی طرح کے چہل کاف ہیں۔ چہل کاف سادہ ہے، کوئی سات سلام کے ساتھ ہے، کوئی آسمانی ہے، کوئی درباری ہے، کوئی زمینی ہے، کوئی پانی والا ہے، کچھ قبرستان میں پڑھتے ہیں۔ دعائے حزب البحر کے حوالے سے یہ کون سی دعا ہے؟ دعا حزب البحر امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ان کی دعا ہے۔ یہ خاص دعا ہے جس وقت یہ مشکلوں سے نکال کے لے آتی ہے بندے کو، اور بڑی اسپیشل دعا ہے۔ اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، کسی سے اجازت لیے بغیر پورا قرآن پڑھے، ذکر اذکار کرے، درود پاک پڑھے، کوئی اجازت درکار نہیں۔ پڑھ سکتے ہیں، آیات ہیں سورہ بقرہ کی جن سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے؟ سورہ بقرہ بڑی نایاب صورت ہے، جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں پہ شیاطین نہیں ٹھہر سکتے۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک مسٹریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی ایپیسوڈ بھی خاص ہے، ہمیشہ کی طرح وظائف کی دنیا میں پھر سے ہم ایک دفعہ نظر دوڑائیں گے اور مختلف جو معاملات ہیں ان کو دیکھیں گے۔ ناظرین، آج ہم بہت سارے مختلف موضوعات پر بات کریں گے، مختلف وظائف کے اوپر بات کریں گے، مختلف دعاؤں کے اوپر بات کریں گے۔ اس ساری چیزوں پر بات کرنے کے لیے میں نے مدعو کیا ہے آج شہزاد چشتی صاحب کو۔ ان کا ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ السلام جی سر۔ سر، آج کا جس طرح میں نے عرض کی کہ مختلف دعاؤں کے اوپر ہم ذکر کریں گے، موسٹ اسپیسیفکلی ہم دعائے جو نادے علی ہے، حزب البحر ہے، چہل کاف ہے، قصیدہ غوثیہ ہے، سورہ بقرہ کے ڈفرینٹ وظائف ہیں، ان ساروں کے اوپر بات کریں گے۔ سٹارٹ ہم لے لیتے ہیں سب سے پہلے، جو یہ آڈینس کی طرف سے بھی کافی سوال آ رہا تھا، قصیدہ غوثیہ۔ قصیدہ غوثیہ کیا ہے، یہ کہاں سے آئی، یہ دعا ہے، یہ جو بھی ہے، یہ کس طرح سے شروع ہوئی، کس نے تلقین کی؟ سلسلہ قادریہ کا یہ عمل ہے، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی سے منسوب ہے۔ ٹھیک ہے، تمام سلاسل اس کو پڑھتے ہیں۔ اس کے پڑھنے سے سلسلہ قادری کے جو اعمال ہیں ان میں اس کا فیض بہت تیز ہو جاتا ہے۔ مثلاً سات سلام، چہل کاف اور اس کے علاوہ آپ دعائے سیفی، یہ تمام اعمال کو سپورٹ کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کی منزل کرنا چاہیں تو یہ بہتر ہے کہ سلسلہ قادری میں جو مرید ہوں یا غوث اعظم سے جن کا کم از کم کسی بھی سلسلے سے واسطے سے تعلق ہو، تو بہتر ہے کہ وہ اس کا سلسلے کا اس قصیدہ غوثیہ کا عمل کریں، وہ اس سے فیض یاب ہوں گے اور اس کے فیض کی برکت سے اس کے جتنے اعمال ہیں جو اس نے عمل کیے ہیں، منزل کی ہیں، جس طرح چہل کاف ہو گیا، یہ تیز ہو جائیں گی، بوسٹ ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے نا، اس سے آپ کو کثیر فیض ملے گا۔ اچھا، کیونکہ ہماری شہزاد بھائی جو ہماری نشست ہوتی ہے، اس کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ایک طرح سے سبق دے رہے ہوتے ہیں، پڑھا رہے ہوتے ہیں، نالج ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں، تو میں اس طرح کے سوالات کروں گا جو کہ ایک عام بندے کے سوال ہوں گے تاکہ لوگ اس سے فیض یاب بھی ہو سکیں۔ آپ نے کہا کہ عمل تیز ہوتا ہے، عمل تیز ہونے کو اگر ہم عام الفاظ میں سمجھنا چاہیں کہ لیٹ سے کہ میں ایک مثال لیتے ہیں، حزب البحر کا یا دعائے نادے علی کا ایک وظیفہ کر رہا ہوں، تو کیا اس سے پہلے پڑھنی پڑے گی یا اس کے بعد پڑھنی پڑے گی؟ کتنی تعداد میں پڑھنی پڑے گی؟ کیا وظیفے کی طرح کرنی پڑے گی تکرار؟ بہتر ہے کہ اسے کسی سلسلہ قادری کے بزرگ کے مزار پہ کیا جائے۔ اچھا، جس طرح میں شاہ محمد غوث قادری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مزار پہ جب میں نے یہ اس طرح کا عمل دیکھا ہے نا قصیدہ غوثیہ کا، وہ قصیدہ غوثیہ کے بہت بڑے عامل ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اگر وہاں سے اس کا فیض لیا جائے تو آپ کو بہترین چیز ملے گی۔
ایسا فیض ملے گا کہ باقی آپ کے عمل جو سے وہ آپ کو خود بخود سپورٹ کرنا شروع ہو جائیں گے. اس کی جب نورانیت آپ کے اندر آئے گی تو باقی جو عمل ہے وہ آپ کے باقی عمل کے جو جنات وغیرہ آپ کے ساتھ اٹیچ ہوں گے نا وہ آپ کی لحاظ آپ کا عزت ادب کرنا شروع ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ کو بیک اپ بڑا اچھا ملے گا. مثال کے طور پہ چہل کاف, دعائے سیفی, حزب البحر, یہ تمام اعمال جو سے آپ کے بوسٹ ہو جائیں گے. مطلب یہ بعد میں کرنی یہ ہے اس عمل ایسا ہے کہ یہ عمل تمام اعمال کو سپورٹ کرتا ہے, آپ کی روحانیت کو بڑھاتا ہے, آپ کے لنک کو جوڑ دیتا ہے سلسلہ قادری سے. ٹھیک ہے. غوث اعظم کے فیض کے قریب کرتا ہے, اس کے راستے کھولتا ہے آپ تک. ٹھیک ہے. یہ ایسا عمل ہے. بذات خود اس کو صرف آپ فیض کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا استعمال نہیں ہے. اور اگر تو مثال کے طور پہ کوئی کرنا چاہ رہا ہے, لیٹ سے کہ میں اگر کرنا چاہ رہا ہوں تو مجھے کسی دربار پہ میں چلا گیا اور وہاں پر جا کر میں نے کتنی تعداد میں پڑھنی ہے, طریقہ کار کیا ہوگا؟ طریقہ کار اس کا یہ ہوگا کم سے کم 7 بار اور 21 یا 41 دن لگاتار. 41 دن 7 بار. لیکن بہتر ہے کہ بھائی اس میں آپ اجازت لیں. اچھا. اور ایسے بندے سے جو آپ اگر مرید نہیں ہیں اس میں لیکن وہ جو آپ کو کروا رہا ہے عمل وہ کم سے کم سلسلہ قادری کے فیض سے فیض یاب ہو. اچھا. اس کے بعد سلسلہ قادری ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس یہ چیز نہیں ہے تو آپ کو رجت ہو سکتی ہے. اس کی رجت کو بتائیں وہ کیا ہوتا ہے؟ رجت سے مراد ہے کہ آپ اس کو واپسی ہو سکتی ہے, اس کا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. نقصان یہ عمل آپ کے پچے گا نہیں, آپ کو ہضم نہیں ہوگا. ہم نے دیکھا کہ کوئی اس طرح کے اکثر اعمال کر رہے ہوتے ہیں, دماغی توازن بھی کھو بیٹھتے ہیں. جی یہی وجہ ہے نا, یہی چیز کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کو ہضم نہیں ہوگا. یہ آپ کے اندر جس وقت بندہ منزل کرتا ہوتا ہے نا, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, آپ کوئی بھی پڑھائی جس وقت بیٹھتے ہیں کرنے کے لیے, مثلا چہل کاف کہہ لیں, تو وہ 40 دن آپ کے اندر ایک کلام کی طاقت جڑنا شروع ہوتی ہے, ایک تاثیر آتی ہے. ٹھیک ہے. جنات جو جڑتے ہیں کسی بھی کلام کے وہ آپ کے ساتھ نہیں جڑتے, وہ اس کلام کی تاثیر کے ساتھ جڑتے ہیں. تاثیر کے ساتھ جڑتے ہیں. ان کو موکلات کہتے ہیں. موکل کچھ اور چیز ہے, جنات اور چیز ہے. اچھا, یہ 2 چیزیں جڑتی ہیں. جی, جو جنات ہیں وہ موکل فرشتوں کو کہا جاتا ہے. اچھا, موکل فرشتے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی میں آپ کو ڈیفینیشن بتا دوں گا تھوڑی دیر بعد, بات کرتے ہیں. تو جو چیز بھی آپ کے ساتھ جڑتی ہے, اس کی کہہ لیں کہ آپ غیبی مخلوقات کسی بھی کلام کے ساتھ جو جڑیں گی وہ آپ کے ساتھ نہیں جڑتی, وہ آپ کے کلام کے ساتھ جڑتی ہیں. جو تاثیر آپ کے اندر 1.25 مہینے 40 دن پڑھنے کے بعد آپ کے اندر کٹی ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں. جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو وہ آپ کی بات سننے کے لیے, آپ کے ہیلپ کرنے کے لیے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. قصیدہ غوثیہ جو ہے وہ آپ کے اندر ایسا نور اور روحانیت پیدا کر دیتا ہے کہ باقی کے جنات جو آپ کی پہلے بات سنتے ہیں وہ آپ کی بات کا انتظار کریں گے. پھر اچھا, وہ آپ کی ہیلپ کرنے کا انتظار کریں گے اور بڑی دل سے آپ کی مدد کریں گے. یہ ان تمام اعمال کو سپورٹ کرتا ہے, آپ کی روحانیت کو بڑھاتا ہے, آپ کے فیض کو تیز کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. اس کی پاور کچھ اور ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں پر آپ بیٹھ کے جس مزار پہ کر رہے تھے, ہم نے سنا ہے کہ مراقبے بھی ہوتے ہیں اور صاحب مزار کے ساتھ بھی آپ کا کوئی نہ کوئی وہ ہوتا ہے, وہ اس بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ یہ, کیونکہ میں اس چیز پہ اتنا کلیئر نہیں ہوں, آپ کیونکہ ایکسپرٹ ہیں اس چیز میں, تھوڑا سا کلیئر کریں کہ مراقبہ اور صاحب مزار سے بات چیت وہ کیا معاملہ ہوتا ہے. اس میں لمٹ میں بات کروں گا تھوڑا سا. جی ٹھیک ہے. مراقبہ جو ہے وہ روحانیت میں داخل ہونے کا سب سے پہلا دروازہ ہے. اچھا. ٹھیک ہے. آپ تصوف اور عملیات میں فرق سمجھ کے چلیں تھوڑا سا. ٹھیک ہے, آپ بتا دیں. جو قصیدہ غوثیہ ہے یہ فقیری عمل ہے. اچھا. درویشی کا عمل ہے, اس کا عملیات سے تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو فقیری اعمال ہے نا, تصوف کے اعمال, ان کا اولیاء اکرام سے تعلق ہوتا ہے. اچھا. اس کا جنات جادو سے ان چیزوں سے کوئی ریلیشن نہیں ہوتا. یہ اللہ کے رسول سے اولیاء اکرام سے آپ کو جوڑتا ہے. اس میں ایک ذکر اذکار کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سسٹم کچھ اور ہے, یہ بزرگی کا سسٹم ہے. ٹھیک ہے. جو عملیات ہے وہ جادو, جنات, موکلات, اسیب, ان چیزوں کے ساتھ ان کو قابو کرنا, ان سے کام لینا, ان سے ہیلپ لینا, ان سے تعاون کرنا, یہ سب عملیات میں شمار ہوتا ہے. اس کا تصوف سے تعلق کوئی نہیں ہے. چونکہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ آپ ایک مزار کے اوپر بیٹھے ہو, وہاں پر جا کے آپ یہ وظیفہ کر رہے ہو قصیدہ غوثیہ کا, تو آپ کو کوئی نہ کوئی کنیکشن تو وہاں پہ بلڈ ہوگا. وہ بٹھانے والا بٹھائے گا. فرض کریں کہ جس طرح ہمارے استادوں نے ہمیں بٹھایا ہے, وہ ان سے بات کر کے بٹھایا انہوں نے, بزرگوں سے, اس مزار پہ. یہ مراقبہ ہی ہوتا ہے. کشف القبور کی منازل ہوتی ہیں جو آپ کو بزرگوں تک پہنچاتی ہیں, اور یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوتی چیز. اچھا. یہ اللہ کا انعام ہے, یا یہ بزرگوں کی مہربانی ہے کہ وہ آپ سے راستہ کھول دیں, اپنا دروازہ کھول دیں, ورنہ یہ ہر ایک پہ نہیں کھلتا. اگر آپ کہیں اس کی کوئی منزل ہے, اس کی منزل کوئی نہیں, یہ منازل نہیں ہے. یہ اللہ کا انعام ہے, اللہ کا کرم ہے, اور بزرگوں کی مہربانی ہے, دعا ہے کوئی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور نا تصوف میں بزرگوں کے کسی نے کو ایسی کسی نے دعا دی, بات بن گئی, یہ وہ کچھ اور, یہ وہ رستہ ہے. یہ اور رستہ. جی. جو چلوں کا رستہ نا وہ عملیات جنات کا رستہ ہے. اس میں آپ سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے چلنا ہوتا ہے. اس میں آپ کو روحانی طاقت ملتی ہے, روحانی طاقت ملتی ہے اس میں,
اور اس میں آپ کو روحانی نور ملتا ہے. کیونکہ دیکھا جائے نا تو اگر کوئی روحانی دنیا میں روحانیت میں داخل ہونا چاہ رہے تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی روحانیت سمیٹ سکتا ہے اتنی سمیٹ لے. میں نے اس لیے یہ سوال کیا کہ ہر ایک کے ساتھ جادو کا مسئلہ نہیں ہوتا اور ہر کوئی معالج نہیں بن رہا ہوتا. کچھ لوگ فیض حاصل کرنے کے لیے بھی کر رہے ہوتے ہیں اور روحانی دنیا سے جڑے رہنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ سوال تھا مراقبے کے حوالے سے اگر کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. بتا دیں ہمیں وہ کیسے کیا جاتا ہے, اس سے کیا فائدہ مراقبہ ہو سکتا بھائی ہے. دو فائدہ طرح کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک مراقبہ وہ ہوتا ہے جو جس قرآن, پچھلی دفعہ میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا اس چیز کا, جو چلتے پھرتے بھی کیا جا سکتا ہے, جس میں بندہ دھیان کاروبار کی طرف, دنیا داری کی طرف, لیکن دل اللہ کی طرف ہوتا ہے. جس میں قرآن پاک کی آیت کا ایک حوالہ دیا تھا میں نے کہ وہ لوگ جو چلتے پھرتے مجھے یاد کرتے ہیں, ذکر کرتے ہیں اور کروٹیں بدلتے ہوئے اور غور کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش پر. اس طرح کا ترجمہ تھا. کوئی میں بھی اس وقت پورا لفظ بلفظ بیان نہیں کر رہا, لیکن اس طرح کا ترجمہ تھا. تو ایک تو یہ مراقبہ. دوسرا مراقبہ اس طرح کا ہوتا ہے جس میں آپ نے کچھ وقت نکال کے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے, اس میں ذات کی طرف رجوع کرنا ہے, اس میں ذات کے ساتھ. اس میں یہ ہوگا کہ آپ پہ روحانیت کے دروازے کھلنے شروع ہوں گے. اس میں آپ نے اپنی دل میں سے, یعنی کہ بیٹھنا تہجد کے وقت بیٹھ جائیں آپ, علیحدگی, دنیا سے علیحدگی اختیار کر کے ہر چیز کو اندر سے نکال دیں. ماں باپ, دل, بہن بھائی, ہر چیز کی محبت نکال کے صرف اللہ کی ذات کو آگے رکھ کے آپ نے چلنا ہے. اور خالص اللہ کی ذات کی طرف آپ نے اس میں ذات کا ذکر کرتے ہوئے جب توجہ سے بیٹھیں گے تو آپ پہ مراقبے کا رستہ کھلنا شروع ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا شہزاد بھائی, ہماری جو ڈسکشن تھی, میں نے کچھ 4-5 دعائیں بیچ میں بتائی تھیں, اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اس کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا قصیدہ غوثیہ کی بھی باقی صورتوں کی طرح اگر کوئی وظائف ہوتے ہیں, دعائیں ہوتی ہیں, اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے, اس کے عامل بنا جاتا ہے, کیا قصیدہ غوثیہ کے بھی حوالے سے اس طرح کا ہے کچھ؟ جی, اس کے بارے میں بتائیں. جو عامل دیکھیں, اگر آپ نے تصوف کا فیض بھی لینا تو آپ کو عمل تو کرنا پڑے گا. عمل کا مقصد ہے فیض لینا, ٹھیک ہے, زکوٰۃ نکالنا جسے کہتے ہیں نا. آپ کو چہل کاف کی جو آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو آپ کو جنات وغیرہ کی ایک جماعت مل جاتی ہے, اس کلام کے بزرگوں کی طرف سے, جہاں سے بھی مل جائے, وہ تعاون کرتی ہے آپ کے ساتھ, چہل کاف کے ساتھ. لیکن قصیدہ غوثیہ میں ایسا نہیں ہے. قصیدہ غوثیہ میں اس بزرگ کا فیض ملے گا, اور اس فیض کی برکت سے آپ کی چہل کاف کی منزل چلے گی, تیز چلے گی. ٹھیک ہے نا. فیض قصیدہ غوثیہ کا لینے کے لیے بھی شرائط اسی طرح کی ہیں, طریقہ کار عمل کا ہی ہے, زکوٰۃ ادا کرنے کا ہی ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی پرہیز اس میں؟ پرہیز مختلف ہے درجے کے مطابق. ہر کلام کا کئی درجے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ نے چہل کاف کا ایک چلہ 100 بار کا کر لیا تو آپ کو وہ چیز مل جائے گی, ایسے نہیں ہے. چلے کے 6 درجے ہیں, یعنی زکوٰۃ ادا کرنے کے 6 درجے ہمیں بتائے گئے ہیں, جس طرح ہمیں ہمارے بزرگوں نے سکھایا. ٹھیک ہے. پہلے 2 درجے ذاتی ہیں, اگلے 2 درجے جو ان سے ہیں وہ علاج کے ہیں, اور اس سے اگلے 2 درجے علاج سکھانے کے, یعنی کہ استاد کے بننے کے درجے ہیں, جس میں آپ علاج کر بھی سکتے ہیں اور عمل سکھا بھی سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نادیلی کو لے لیں, اس کے پہلے 2 درجے ہیں 110 بار کا, 313 کا. اس میں جو عمل آپ کریں گے اس تعداد میں, تو یہ آپ اپنی ذات تک چلیں گے. اپنی ذات سے آگے علاج نہیں کر سکتے. اپنے ذات سے مراد اپنے اور اپنے گھر بار, بیوی بچوں کا, اپنے کاروبار کا دفاع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ 500 کا اور 1100 کا درجہ کریں گے تو یہ درجہ علاج کا ہے. اس میں پرہیز شرائط کچھ اور ہیں, سخت شرائط. اس سے اگلا درجہ 2100 بار کا اور ہے 3125 کا, یعنی یہ 3125 40 میں تعداد بنتی ہے 1.25 لاکھ. یہ چھٹا درجہ. اس میں آپ نے علیحدگی اختیار کرنی ہے, جلالی جمالی پرہیز کرنے ہیں. یہ کچھ اور درجہ. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں آپ نے کرنا کس لیے, سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں نا, فگر آؤٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اور سب سے مین چیز اس کی یہ ہے کہ آپ کے حصار مضبوط ہونے چاہیے. اگر آپ کے حصار کمزور ہیں تو آپ کو یہ عمل ڈسٹرب کر دیں گے, تباہ کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. آپ کو بجائے فائدہ ہونے کے نقصان شروع ہے, کیونکہ یہ آپ سے کنٹرول نہیں ہوگا. حصار کی جانب بھی آئیں گے, لیکن اس سے پہلے ہم بڑھتے ہیں. آپ نے ذکر بھی کیا کافی ساری دعاؤں کا, میں نے بھی ذکر کیا. چہل کاف کے بارے میں بتائیں, یہ کون سا عمل ہے, کیسے آیا؟ جس طرح پہلے میں نے ذکر کیا, چہل کاف کس نے تلقین کیا؟ چہل کاف شریف اس میں 40 کاف ہیں. ٹھیک ہے نا. اس 40 کاف کی وجہ سے چہل کاف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم سے منسوب کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. کئی طرح کے چہل کاف ہیں, جس میں کوئی چہل کاف سادہ ہے, کوئی 7 سلام کے ساتھ ہے, کوئی آسمانی ہے, کوئی درباری ہے, کوئی زمینی ہے, کوئی پانی والا ہے. ٹھیک ہے نا. 40 کئی طرح کے چہل کاف ہیں, جس طرح جس کو سکھایا گیا. کیونکہ سن یہ بھی رکھے کہ پانی میں کھڑے ہو کے چہل کاف پڑھنا ہے نا. چہل کاف کئی طرح کے ہیں, جس کو جس طرح سکھایا گیا. کچھ قبرستان میں پڑھتے ہیں, ضروری نہیں کہ چہل کاف ایک طرح کا ہو.
کئی قسم کا ہے، اس میں 19-20 کا ہی فرق ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ پورا اس کا سیٹ اپ بدل جاتا ہے. اور اگر ایک عام بندہ کرنا چاہے تو مطلب اپنے اپنے لیے یہ اپنی فیملی جناتی کے عمل لیے. ہے بغیر اجازت کے ہرگز نہیں. جو اس کا عمل آپ کو وہی اجازت دے سکتا ہے. اجازت کا کنسیپٹ بہت ضروری ہے. اجازت آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں جس طرح کہ آپ ایک زمین میں بیج ڈالتے ہیں اور وہ بیج سے درخت بنتا ہے. اسی طرح کوئی فرض کریں کہ آپ کو مثال میں دیتا ہوں کہ اجازت ضروری کیوں ہے. آپ ایک زمین میں ہل چلاتے رہیں، اس میں بیج نہ ڈالیں تو کیا نکلے گا. اسی طرح آپ عبادت کرتے رہیں، اس میں آپ کے پاس وہ پاور بیج نہیں ہے، دینے والے نے آپ کو وہ چیز نہیں دی، تو وہ کیسے درخت بنے گا. ٹھیک ہے. اجازت ایز اے سیڈ، وہ درخت ایک بیج کی طرح کام کرتی ہے، جس کے بعد جب آپ اس پہ کلام پہ محنت کرتے ہیں تو وہ درخت بنتا ہے، وہ کچھ بنتا ہے. اب یہ آپ کی محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ آپ کو کہاں تک پھل لگائے گی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ ضروری ہے، اس کے بغیر نہیں. اور اجازت اس بندے کی جس کے پاس وہ چیز موجود ہو. بھائی چہل کاف کا بندہ وہ عامل ہو، یہ نہ ہو کہ وہ بندہ خود چہل کاف کا عمل نہیں ہے اور آپ کو وہ اجازت دے رہا ہے. بات تو ٹھیک ہے. اس کے پاس عمل ہی نہیں، وہ آپ کو کیسے کنورٹ کرے گا، ٹرانسفر کیسے کرے گا. ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہو گیا. آگے مجھے بتائیں دعائے حزب البحر کے حوالے سے، یہ کون سی دعا ہے؟ دعا حزب البحر امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ ان کی دعا. اچھا. یہ ان کو حالت کفیت میں ملی تھی، وجد کی حالت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو تاریخ بتاتی ہے، یہ منسوب ہے ان سے. تو یہ خاص دعا ہے جس وقت یہ مشکلوں سے نکال کے لے آتی ہے بندے کو. اور بڑی اسپیشل دعا ہے. حزب البحر ان کی کئی دعائیں ہیں، حزب البحر، حزب النصر، حزب البر، اس طرح کے کئی حزب ہیں، لیکن یہ مشہور ہے. اچھا. ٹھیک ہے نا. اس کے عمل جو ہے اس کا 3 دن زکوٰۃ دی جاتی ہے اس کی، سفر کے مہینے میں، سفر کی 6، 7، 8 تاریخ کو. اچھا. اعتکاف کر کے جلالی جمالی پرہیز کے ساتھ مسجد میں. جلالی جمالی پرہیز بتائیں. ذرا کام آگے چلا جائے گا. نہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ بتا سکتے ہیں کیونکہ دیکھنے والے سمجھنا چاہتے ہیں کہ پرہیز. ترک مناطق میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اچھا. ٹھیک ہے، زیادہ میں بتاؤں گا پورے، کیونکہ بعض لوگ ٹرائیاں کرنا شروع کرتے ہیں پھر اکثر غلط ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے. ترک منات میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو جاندار سے حاصل کی گئی ہے اور جس میں جان موجود ہے، روح موجود ہے، وہ آپ منع ہو جائیں گے اس سے. وہ آپ نے 40 دن کے لیے استعمال چھوڑ دینا اس کا. مثلاً گوشت جان رکھتا ہے، روح کا وجود ہے نا اس میں، تو وہ آپ چھوڑ دیں اس کو. دودھ، انڈے، گوشت. اور اس سے حاصل کی گئی چیز، ٹھیک ہے، جاندار سے حاصل کی گئی چیز کون سی ہے؟ دودھ، انڈے، شہد، یہ ہر چیز کلوز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ علیحدگی اختیار کرنی ہوتی ہے. 100 معاملات ہیں اس کے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور دعائے حزب البحر کیا عام بندہ پڑھ سکتا ہے، مطلب اجازت کے بغیر؟ عام اجازت میں اس کو 3 بار پڑھ سکتے ہیں آپ، اس سے زیادہ نہیں میں کہوں گا. اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ رزق کے لیے، برکت ہے بہت زیادہ. رزق کو یہ کھینچ کے لے کے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت پیدا کر دیتا ہے حزب البحر سے. دعا حزب البحر سے. اور دن میں 3 بار پڑھنی ہے؟ دن میں 3 بار، بعد از فجر، بغیر اشاروں کے. اور اگر جو عامل ہے وہ اشاروں کے ساتھ پڑھے گا، اس کے اشارے ہیں. ٹھیک ہے، بعد از فجر ہے، لیکن کب تک مطلب پڑھنا ہے؟ عشاء سے پہلے پڑھنا ہے؟ وظیفہ جو سا ہوتا ہے نا، کلام کے یہ سمجھیں کہ کلام 3 طرح سے پڑھا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے کلام آپ پڑھتے ہیں، کوئی بھی کلام لے لیں، جس طرح سورہ مزمل، سورہ یاسین کی آپ مثال لے لیں. ٹھیک ہے. کلام ثواب کے لیے پڑھیں، کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ تکرار نہیں کر رہے، آگے سے آگے پڑھتے جا رہے ہیں. یاسین کے بعد سورہ صافات شروع ہوگی، آگے شروع ہو گئی، آپ چلتے جا رہے ہیں. اس میں آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں. جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ بغیر کسی سے اجازت لیے بغیر پورا قرآن پڑھے. ٹھیک ہے، ذکر اذکار کرے، ٹھیک ہے، درود پاک پڑھے، کوئی اجازت درکار نہیں ہے. دوسرا سٹیپ آ جاتا ہے وظائف. وظائف میں کیٹیگری یہ بن جاتی ہے کہ آپ نے کوئی مقصد ایڈ کر لیا بیچ میں. رزق نہیں چل رہا، جس طرح آپ نے بات کی ابھی، شادی نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے، باہر جانا چاہتا ہوں، اب یہ ایڈ ہو گیا مقصد. اب اس میں تھوڑی کیٹیگری بدلے گی، کلام وہی ہوگا. کیٹیگری کیا بدلے گی؟ آپ یہ کہیں گے کہ کچھ دن مختص کریں گے. آپ 21 دن پڑھ لیں جی، 3 بار سورہ یاسین پڑھ لیں، 11 بار سورہ مزمل، 21 بار پڑھ لیں. اب آپ دن اور تعداد ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے. اس میں اگر آپ کسی سے اجازت لیتے ہیں عمل سے، جو اس کلام کا عمل ہے، مزمل کا عمل ہے، یا سورہ یاسین کا عمل ہے، سورہ جن کا عمل ہے، جو بھی وہ عمل رکھتا ہے وہ آپ کو سپورٹ کرے گا، روحانی طور پہ بیک اپ دے دے گا. ٹھیک ہے. اور اس دن میں کام بھی ہوگا. اگر آپ اس میں اجازت لیں گے بہتر ہے. ٹھیک ہے. تیسرا کلام وہی ہے، لیکن اب آپ چاہتے ہیں اس کی کلام کی طاقت حاصل کرنا، اس کا فیض حاصل کرنا، اس کی روحانیت حاصل کرنا. اب آپ جائیں گے چلے کی طرف، زکوٰۃ ادا کرنے کی طرف. کلام ایک ہی ہوتا ہے، کیٹیگری علیحدہ. اب تیسری کیٹیگری میں آپ نے پرہیز بھی کرنے ہیں، شرائط پوری کرنی ہے، جو آپ نے بتایا. ٹھیک ہے. اس سے آپ کو روحانی طاقت ملے گی. اچھا شہزاد بھائی، ہمیں یہ بھی بتایا، آپ نے پیچھے حصار کے بارے میں ذکر کیا. جی. اب
ظاہر سی بات ہے کہ اگر ایک بندہ حصار کا کوئی عمل کرنا چاہ رہا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ میں سوتے جاگتے ہوئے میں، کیونکہ آج کل لوگ نکلتے ہیں نا روحانی عاملوں کے لیے، تو ہر کوئی نہیں ملتا، جی بہت سارے ڈھونگی بابے مل جاتے ہیں، اپنے فائدے نکلواتے ہیں، اجازت کے نام پہ بہت سارے مسئلے مسائل ہو رہے ایسے ہوتے ہی ہیں. ہے. تو اگر ایک عام بندہ ہماری ویڈیو سے فائدہ اٹھانا چاہے اور کوئی حصار کا عمل کرنا چاہے کہ اتنا کر لے کہ اپنے بیوی بچوں اپنے اپنی گھر ذات کو کو ڈیفینس محفوظ کر کر لے، لے. اپنے ٹھیک ہے. ذات کے لیے کرے، کسی کا علاج نہ کرے، خالی اپنے حد تک محدود رہے، تو وہ کیا کر سکتا ہے؟ کوئی عام دیکھیں آسان ضروری چیز نہیں ہے کہ بتائیں. آپ ایک چیز زکوٰۃ نکالیں. اچھا ٹھیک ہے. زکوٰۃ دیں گے تو بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ کے لیے عمل کچھ اور ہے ہوں اور اپنی ذات کے لیے عمل میں کچھ اور آپ کو ریکمنڈ کروں گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جس میں آپ کہہ لیں کہ مسنون حصار 3 بار سورہ اخلاص، 3 بار سورہ فلق، 3 بار سورہ ناس، اول آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھیں، ہاتھوں پہ دم کریں، پوری جسم پہ ہاتھ پھیر لیں. یہ حصار لگانے کا مسنون طریقہ. اور اس کے لیے کوئی وظائف کی ضرورت نہیں ہے، نہیں، اس آپ میں یہ چلا بس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انسٹنٹ پڑھ کے تو کر لیں، کر ہو جائے گا. سکتے ہیں. پھر دعا دوسری آیت الکرسی پڑھ لیں. ٹھیک ہے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات یہ حصار کے بہت شاندار ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا ہے حفاظت کے لیے. فرمایا گیا کہ جو 3 بار صبح شام پڑھ لے تو اس کے لیے یہ کافی ہے. زمین آسمان کی کوئی چیز اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی. یہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے عمل نہیں کرنے، وہ پڑھے. پڑھنے کا طریقہ حصار لگانے کا یہی ہے جو میں نے آپ کو مسنون بتایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو ہوا تھا نا، تو آپ سرکار کی بال پر ہوا تھا. ٹھیک ہے. یہودیوں نے جادو کیا، تو اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی پاک پر اس دوران کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی تھی. ٹھیک ہے. جادو کی وجہ سے ٹھیک ہے. یہ ثابت ہے اس چیز کا کہ جب آپ پہ جادو وغیرہ کا مسئلہ یا روحانی مسئلہ ہوا، دوائی اثر نہیں کرے گی. پہلی چیز یہ نشانی ہے اس کی. اچھا، اس کے بعد جب آپ چلتے ہیں، آپ سرکار کو جبرائیل علیہ السلام آئے. واقعہ ہے، میں مختصر بتا رہا ہوں اس کا. جی آپ بتائیں. فرمایا کہ آپ یہ جادو ہوا ہے تو آپ یہ کنویں کے نیچے انہوں نے جادو کر کے رکھا، کسی پتھر کے نیچے بال رکھے ہیں. تو وہ آپ سرکار کی زلفیں تھی، پورا بال تھا، کنگھی مولجا ہوا بال تھا جس پہ جادو ہوا تھا. ٹھیک ہے نا. جادو اس بال پہ ہوگا جو جڑ سے لے کے سرے تک سالم ہوگا. اچھا. ٹھیک ہے. عورتیں اسی لیے مردوں کی نسبت زیادہ پھنستی ہیں کیونکہ ان کے بال ہیئر برش کے ساتھ ٹوٹ کے گرتے ہیں، وہ سالم بال ہوتا ہے ان کا. مرد بال کٹوا دیتے ہیں، اس لیے عورتیں زیادہ شکار ہوتی ہیں جادو جنات کا. مین وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب سرکار کا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ جادو نکالا، اس کو نکالا اور اس پہ 11 گھنٹے لگے ہوئے تھے. تو سورہ فلق ناس اتری معوذتین، تو اس میں 11 آیتیں ہیں. وہ پڑھتے گئے اور گنڈے کھلتے گئی، جادو ختم ہو گیا. ایک تو طریقہ یہ ہو گیا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس کا حصار لگایا. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ نے باقی دعاؤں میں کمی آئی اور ان میں آپ نے کثرت کی، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس میں. یہاں تک ہے بخاری میں کہ آخری ایام میں سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کافی بیمار تھے نا، علیل تھے کافی آپ سرکار، تو آپ نے ماشا صدیقہ کو بلایا، ادھر آئے. آپ آئیں، آپ نے فرمایا ہاتھ آگے کرو. انہوں نے ہاتھ آگے کیے. آپ سرکار نے 3 دفعہ سورہ اخلاص، 3 دفعہ سورہ فلق، 3 دفعہ سورہ ناس پڑھ کے ان کے ہاتھ پہ دم کیا. فرمایا یہ ہاتھ میری جسم پہ پھیر دو. انہوں نے ہاتھ سرکار کے جسم پہ پھیر دیے. تو یہ حصار کا طریقہ کار. اسی طریقے پہ آپ 3-4 حصار لگا لیں، بہترین ہے، بہترین ڈیفینس کرے گا. کیونکہ آپ نے علاج تو نہیں نہ کرنا ہے جو آپ کو اتنا مضبوط حصار چاہیے ہو. اب جنہوں نے روحانی علاج کرنا ہے، جو بار بار جناتی اور جو جادو کے شکار ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کریں. سورہ طارق کی، سورہ فلق ناس، درود تنجینہ، آیت الکرسی، اور اس کے علاوہ وہ کر سکتے ہیں. سورہ طارق کی بھی ہوتی ہے. سورہ طارق بھی زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن سورہ طارق علاج میں شمار ہوگی، حصار نہیں دے گی. ہر منزل حصار نہیں دیتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے. صحیح ہے. اس میں وہ جو سی ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات بہترین ہے، اس کی آپ حصار کر سکتے ہیں. میں اسی جانب آنا چاہ رہا تھا کہ سورہ بقرہ کا ذکر کیا تھا ہم نے سٹارٹ میں. سورہ بقرہ کی مجھے مختلف وظائف بتائیں. کون سی ایسی آپ سمجھ لیں کہ جو ایسی پڑھ سکتے ہیں آیات ہیں سورہ بقرہ کی جن سے فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اس بارے میں بتائیں، فضیلت بھی بتائیں ہمیں. سورہ بقرہ بڑی نایاب صورت ہے. ہاں جی. جس گھر میں پڑھی جاتی ہے وہاں پہ شیاطین نہیں ٹھہر سکتے. بالکل ایسی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کا طریقہ استعمال کئی طرح کا ہمارے پاس بزرگوں نے ہمیں دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جمعے والے دن اگر اسے پڑھیں آپ پانی کے اوپر،
اور دم کریں سورہ کہف بھی ایک دفعہ سورہ بقرہ اور ایک دفعہ سورہ کہف. پانی، نمک، تیل، چینی، چار پانچ چیزوں پہ دم کر لیں. پانی، نمک، تیل، چینی، اگربتی اور لبان یہ ایک ہی دفعہ پڑھنی ہے؟ ایک ہی دفعہ پڑھ کے ان سب چیزوں پہ دم کر لیں. دم کرنے کے بعد پورا ہفتہ وہ پانی پیتے رہیں اور گھر میں شاور کریں. نمک چینی کھانے میں استعمال کریں. اگربتی لبان کے گھر میں دھونی دیں تو اس گھر سے جنات چلے جائیں گے، اگر 5 ہفتے یہ عمل کر لیا تو. 5 ہفتے؟ جی، پڑھنا ہفتے میں ایک بار ہی ہے، بہت ہے یہ. اور اگر پڑھتے رہیں تو پھر شاندار اس جگہ پہ جنات نہیں ٹھہر سکتے. آپ کا گھر ایک مضبوط قلعے کی صورت اختیار کر جائے گا جہاں پہ جنات کے لیے ٹھہرنا مشکل ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آیت الکرسی بڑا لاجواب عمل ہے. آیت الکرسی میں اسم اعظم سے بھی شمار ہوتا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ اسم اعظم میں شمار ہوتا ہے. وا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ بھی اسم اعظم میں شمار ہوتا ہے. تو اسم اعظم کی برکتیں اس کے اندر. ٹھیک ہے نا. آمن رسول جو آخری دعا یاد ہیں وہ حفاظت کے لیے لاجواب ہیں. جو پڑھ لے یہ دعا یاد کافی ہے اس کے لیے حفاظت کے لیے. ہر انسان کا اسم اعظم کیا الگ ہوتا ہے یا اسم اعظم ایک ہی ہے؟ اسم اعظم بزرگوں کے حوالے سے جو بات کروں گا تو آپ اپنی ذات اپنے نام کے ساتھ جو آپ بات کر رہے ہیں نا وہ اسم کچھ اور ہے، وہ آپ کا ذاتی اسم بنے گا. مثلا آپ کے نام کے جو اعداد نکلے ہیں آپ وہی اعداد اللہ کے نام کے جوڑ لیں ساتھ، یعنی کہ اللہ کے دو کچھ ایسی صفات جو اس کے اعداد اور آپ کے نام کے اعداد میچ ہو جائیں تو وہ اسم جو سے ہے نا آپ کے لیے ذاتی اسم اعظم کی حیثیت سے کام کریں گے. یہ ذرا بریک چیز ہے تھوڑی سی. نہیں، باریک چیز تو ہے، ظاہر ہے. ٹھیک ہے. اور اسم اعظم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے خاص نام ہے جس کی برکت سے آپ کی ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے، جس کی برکت سے آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، رد نہیں ہوگی. اور کیا اس کی تکرار کے لیے بھی اجازت درکار ہے؟ بالکل. استاد اسم ہونا اعظم ضروری کئی ہے. طرح کے ہیں. جس طرح کا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بارے میں ایک حدیث ہے نا ابن عباس سے منقول ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے نبی پاک سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں پوچھا تو آپ سرکار نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اسم اعظم اس کے درمیان میں اتنی نزدیکی ہے جس طرح آپ کی آنکھ کی سفیدی میں اور آنکھ کی پتلی میں، اتنا قریب ہے. ٹھیک ہے نا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی فضیلت رکھتی ہے. اور یہ عام بندہ اگر پڑھنا چاہے تو اجازت کے ساتھ پڑھے، اگر عمل کرنا تو ٹھیک ہے. پڑھنے کے لیے کوئی بھی منزل میں نے بتایا نا کیٹیگری دیکھ کے پڑھے. ٹھیک ہے. کیٹیگری بتا دی ہے کہ 3 کلام کے 3 طریقے ہیں. اب آپ کس کیٹیگری میں پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ اگر وظیفے کے طور پر پڑھنا چاہ رہے ہیں اجازت لے لیں. عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ بیک اپ لیں، عمل سے پورے رابطے میں رہیں. جس طرح موبائل میں آج کل اجازت دے رہے ہیں فلاں وظیفہ پڑھ لو، اتنے دن پڑھ لو، غلط ہے. میں اس کے فیور میں نہیں ہوں. اور کئی بندے میرے پاس ایسے آئے ہیں جنہوں نے موبائل سے وظیفے اجازت دے دیں جی نیچے کمنٹس میں یہ لکھ دیں آپ کو اجازت ہے. جب وہ 5 دن بعد الٹ گیا بندہ تو پھر اس کو ہوش آئی اگلا بندہ رابطہ بھی نہیں آپ سے کر رہا. اسی طرح کے ایک پنڈی سے کیس آیا تھا میرے پاس. وہ بندے نے سورہ یاسین کا عمل شروع کیا تھا 41 بار ترک وانات کے ساتھ. یہ میں بھی شاید محرم کے شروع میں بھی شاید تھا. تو 5 دن پڑھی تھی اس نے، الٹ گیا. اب جس بندے سے اجازت لی ہے وہ بندہ آگے سے رابطہ ہی نہیں کر رہا اس سے. تو اس کا علاج کیا، اس کو میں نے چھڑوایا اور اس کی رجت ختم کی، ورنہ وہ اس کا دماغی توازن بگڑ جانا تھا. رجت میں یہ جنات حاوی ہو جاتے ہیں؟ نہیں، رجت میں آپ کی تاثیر الٹی ہو جاتی ہے، آپ کے گلے پڑ جاتی ہے. جو تاثیر آپ کے اندر اسٹینڈ بائی لینی ہے نا جس کا فیض آپ لینا چاہ رہے ہیں کلام کا، کلام کی ایک تاثیر ہی تو ہوتی ہے جو آپ بار بار تکرار پڑھنے سے آپ کے اندر سٹور ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ جو سٹور ہوتی ہے نا آپ کے اندر وہ اس کا نقصان آپ کو ہونا شروع، بس پھر کنٹرول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. پھر آپ کا دماغی توازن اور آپ کا دل پکڑا جاتا ہے، میچ نہیں کرتا سسٹم آپ کا. اچھا شہزاد بھائی، ہمارے پاس جو ان سے کچھ سوالات بھی تھے جو کہ آپ سمجھ لیں عوامی سوالات ہیں جو ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں. اس میں شروع تو یہ کہ ہمیں بتائیں کہ آج کل جس طرح کے معاملات ہیں، جادو، جنات، رزق میں بندش، شادی میں بندش، رشتوں کے مسئلے مسائل، 1 بائی 1 میں کوشش کروں گا کہ آپ سے پوچھوں کہ کیا کر سکتے ہیں جو لوگ پوچھ رہے ہیں اس بارے میں، تاکہ یہ کہ 1 بائی 1 پوچھنے سے کیٹیگریز ڈیفائڈ کر کے میں پوچھوں تاکہ سب کے لیے فائدہ ہو جائے. لوگوں کو جو جادو کے ذریعے صحت کے مسائل ہیں، کوئی کسی طریقے کی بیماری میں مبتلا ہے، کسی کی ٹانگ کا مسئلہ ہے، بازو کا، آنکھ کا، وٹ ایور جو بھی ہے، کون سے خاص طریقے ہیں یا وظائف ہیں یا دعائیں ہیں یا تعداد ہیں وہ بتا دیں کہ ایک عام بندہ جو پڑھ سکتا ہے فائدہ بھی ہو. سب سے پہلے میں ایک بات اس پہ ذرا کروں گا، بڑی ضروری بات ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ معاملات کو روحانی لے کے چلنا کیسے ہے. اس کے بعد وظائف پہ بات میں آپ سے کروں گا. اچانک مجھے یاد آ گئی بات. بالکل صحیح. کہ سب سے پہلے اگر آپ کو جسمانی مرض ہو گیا یا روحانی کوئی مسئلہ ہے یا بیمار ہو گئے ہیں تو فوراً اس کو روحانی مسئلہ نہ بنائیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. دوائی وغیرہ کھائیں،
اس کو جسمانی طور پہ ٹریٹمنٹ کریں، میڈیکل ٹریٹمنٹ کریں اس کی، ٹھیک ہے، 3 سے 7 دن اگر آپ پہ دوائی اثر نہیں کر رہی، مرض برقرار ہے، دوائی بے اثر ہے، ٹھیک ہے، مرض بڑھتا جا رہا ہے، ٹیسٹ کلیئر ہے، پھر آپ روحانی علاج کی طرف آئیں، موو ہو۔ روحانی علاج آپ نے کلیئر کرا ہے، معالج کے مطابق چلیں، اس کے بعد بھی آپ مطمئن نہیں ہو رہے، معالج کہہ رہا ہے آپ ٹھیک ہے، کیونکہ میں جس طرح چیک کروں گا، میں نے اپنے چیک کر کے بتانا کہ میرا روحانی علاج کلیئر ہے، میں 2 دن کی میز سے چیک کرتا ہوں، 2 دن کی یوزیبل قمیض سے یا علم جعفر سے جو بندہ نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، اگر وہ میرے کتاب میں کلیئر نکلتا بندہ لیکن وہ سیٹسفائڈ نہیں ہے، پھر وہ سائیکولوجسٹ کا علاج کرتا ہے، نفسیاتی علاج کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بندہ نفسیاتی علاج سے بھی ٹھیک ہو گیا، وہ سائیکولوجسٹ بھی کہتا ہے آپ ٹھیک ہو، لیکن آپ مطمئن نہیں ہو رہے، روحانی علاج بھی کرا لیا، جسمانی بھی کرا لیا، سائیکولوجسٹ کا علاج بھی کروا لیا، اور علاج سے مطمئن نہیں ہو رہے، پھر آپ آسمانی مرض میں مبتلا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف مار پڑی ہوئی ہے، کوئی گناہ، کوئی ایسی بد دعا، کوئی ایسی گناہ ہو گیا جو آپ کو لپیٹ کے لے گیا، پھر اللہ کی طرف رجوع کریں، صدقہ اخراج دیں۔ یہ مرض نہ جسمانی ہے، نہ روحانی ہے، نفسیاتی، یہ جسمانی مرض ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور یہ ڈائگنوز کس طرح ہوگا کہ کیا میرے اوپر جادو کا، مثال کے طور پہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے صحت کا، میں کیسے اس کو ڈائگنوز کروں گا کہ کیا آیا کہ یہ مرض واقعی ہی میرے اوپر آیا ہوا ہے یہاں جادو کے ذریعے آیا؟ اس کے 2 طریقے ہیں جو میں کرتا ہوں، لے کے چلتا ہوں سٹارٹ پہ۔ اگر بندہ آ سکتا ہے تو قمیض لے کے 2 دن کی یوزیبل، ٹھیک ہے، مریض کی، اس کو ہم چیک کر لیتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے، وہ بڑا بہترین طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا طریقہ کار، آج جو آئے گا اس کو پانی پلا کے چیک کر لیں۔ تیسرا طریقہ، اگر نہیں آ سکتا، جو سا بندہ دور ہے، آؤٹ آف سٹی ہے یا آؤٹ آف کنٹری ہے، وہ اس کا حساب علم جعفر سے، اس کے نام سے، اس کی والدہ کے نام سے۔ نہیں یہ تو آپ بتا رہے ہیں، لیکن ہر بندے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہے، جی، اور میں نے جیسے پہلے عرض کی کہ آج کل ڈھونگی بابے بہت زیادہ ہیں، جی، مطلب ہر گلی میں کھول کے بیٹھے، ٹائم پاس بیٹھے ہوئے، وہ غلط ہے۔ تو اگر ایک بندہ مثال کے طور پہ میں گھر پہ ہوں، میں چاہ رہا ہوں کہ میں پہلے اپنی یہ تشخیص کر لوں کہ آیا کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے بھی، ورنہ میں شہزاد بھائی کے پاس ویسے ہی چلا جاؤں۔ ٹھیک ہے، میں اگر ذاتی طور پہ اس کو چیک کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ واقعی یہ مسئلہ ہے، پھر میں معالج کے پاس استخارہ کریں۔ اچھا، ایک استخارہ ہے، دوسرا اپنی قمیض جو سی آپ اس پہ آیت الکرسی اور سورہ فلق ناس 7 بار پڑھ کے دم کریں، وہ آپ کی قمیض بڑھ جائے گی یا کم ہو جائے گی، وہ بھی آپ کو بتا دے گی، ٹھیک ہے۔ اگر قمیض بڑھ گئی ہے تو پھر آپ پہ جنات کا مسئلہ، کم ہوگی تو جادو کا مسئلہ۔ 2 نشان لگائیں، 7 دفعہ آیت الکرسی، 7 بار سورہ فلق ناس پڑھ کے دم کریں اس کو، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہوگا، پانی دم کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 2 گلاس پانی رکھیں، ایک سادہ پانی، ایک پہ اوپر آپ کلام دم کریں، دم کرنے کے بعد سادے پانی کا گھونٹ لگائیں، پھر جب دم والے کا پئیں گے تو آپ کو ذائقے کا فرق نظر آئے گا۔ اگر ذائقہ کڑوا ہو گیا ہے تو پھر کام جادو کی طرف چلا جائے گا، میٹھا ہو گیا یا تو پھر یہ جنات کی طرف، بے ذائقہ بد ذائقہ ہو گیا تو اسیبی مسئلہ ہے، اگر اسی طرح کا سیم ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر آپ دوائی کھائیں۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے آتے ہیں۔ اگلی جو مسئلے مسائل ہیں وہ ہیں یہ رشتوں کے مسائل، شادی نہیں ہو رہی، موسٹلی یہ جو چیز ہے یہ خواتین کے ساتھ ہے جی، کہ جی بیٹی گھر بیٹھی ہوئی ہے، رشتے ہو رہے ہیں، رشتہ ہو جاتا ہے، شادی تک بات چلی جاتی ہے، کسی وجہ سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، منگنی ٹوٹ جاتی ہے، رشتہ ہو نہیں پا رہا، عمر بڑھتی جا رہی ہے۔ یہ بڑے کامن مسائل ہیں جو کہ لوگوں کے ساتھ آج کل ہیں، کیونکہ آپ کی فیلڈ ہے، آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا، اس بارے میں بتائیں کہ وہ لوگ کیا کریں۔ 2 کلام پڑھیں، ایک سورہ یاسین ہے اور ایک سورہ علم نشرہ، ٹھیک ہے۔ علم نشرہ اس کی بندش کو ختم کرے گی اور سورہ یاسین کو رستے بنائے گی، حاجات پوری کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ سورہ علم نشرہ بعد از عشاء پڑھیں 51 بار، 51، ٹھیک ہے۔ پڑھ کے اس کو پانی پہ دم کریں اور نمک پہ دم کریں، 2 چیزوں پر، یہ پانی پئیں اور نمک اور پانی میں ڈال کے اس کو اپنے پہ شاور کریں، ٹھیک ہے نا، شاور ہوتا ہے وہ کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہے کہ بندش کسی طرح بھی ہوگی ٹوٹنا شروع ہو جائے گی، رستے کھلنے شروع ہوں گے۔ صحیح۔ یاسین سورت بعد از فجر پڑھیں، یا فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھیں 3 بار، پڑھ کے دعا کریں، اللہ رستے نکالے گا۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہو گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آگے سر موسٹ کامن جو چیز ہے وہ ہے جادو اور جنات، جس کے گرد ساری چیزیں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ جی بالکل۔ اب اکثر اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک نارمل لائف سٹائل گزارے ہیں اور کسی کے اوپر جادو ہوا ہوتا ہے، نہیں پتہ چل رہا ہوتا، زندگی اسی طرح چل رہی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کی رضا ہے، معاملات بگڑ رہے ہیں، شاید ہو سکتا ہے اللہ کی مرضی ہو، بیک اینڈ پہ یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، وہ تشخیص والا مسئلہ ایک تو یہ۔ دوسرا یہ کہ
آپ اگر کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، گھر میں سے کسی پہ حاضری ہوگی، اچانک پوزیشن ہو گئی، جنات آ گئے ہیں، اب اس ٹائم پہ ظاہری سی بات ہے کہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس شہزاد چشتی کا نمبر نہیں ہے، کسی اور عالم کا نمبر نہیں ٹھیک ہے، ہے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوئے ہوئے ہیں، بندہ پریشان ہے، کیا کروں، کس ہاسپٹل لے جاؤں، مطلب اتنا عقل و جی شعور جی تو جی جی ہوتا ہے، پتہ بالکل چل جاتا ہے کیا پتہ لگ مسئلہ گیا ہے، ٹھیک ہے کیا کرے فوراً اس وقت کیا پڑے کہ اس کے اوپر سب سے سے پہلے حاضری رک جائے. سب سے پہلے وہ بندہ اپنا حصار کرے جو میں نے آپ کو اچھا 3 بتا چکا ہوں کیونکہ اپنا ڈیفینس ضروری ہے ٹھیک اس ہے کے جی. بعد وہ آدمی مریض کے دائیں کان میں اذان دے بائیں کان میں اقامت پڑھے اور اچھا دم کرے دم کیا پڑے پہلے دائیں کان میں اذان پڑھ کے پھونک مارے ٹھیک ہے بائیں کان میں اقامت پڑھ کے پھونک مارے ٹھیک ہے یہ حاضری کا زور توڑ دے گی یہ زور توڑ دے اس گی. کے بعد 3 بار یا 7 بار سورہ طارق پڑھے اچھا ٹھیک ہے یہ پڑھ کے جب اس پہ دم کرے گا جنات اسی وقت حاضری کا زور ٹوٹ جائے گا بہتر ہوتا ہے کہ دم نہ کرے پانی پہ دم کر کے اس پانی کا چھٹا مارے کیونکہ جنات آتش ہوتا ہے پانی سے ٹھنڈے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے دم کریں گے وہ ایسے ہی ہوگا جیسے ایک لکڑی میں سے دھواں اٹھتا ہو جلتی لکڑی میں دھواں اٹھتا ہوتا ہے نا اس لکڑی کے دھوئیں کا پھونک ماریں گے تو وہ کیا ہوگا وہ واپس اپنی جگہ پہ آئے گا بالکل اور ہو سکتا ہے آپ کی آنکھوں میں بھی پڑے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا تو اس کو دم نہیں کرے اس کو پانی پہ دم کر کے اس پانی کا چھٹا مارے اس کو پانی پلائیں وقتی طور پہ تاکہ ٹھنڈا ہو یہ جائے، وقتی طور پر ٹھنڈا ہو جائے گا پھر اس کے بعد کسی روحانی معالج کے پھر پاس آگے لے چلیں جائیں. خود نہ چھیڑخانی کریں کیونکہ آپ کے پاس وہ ڈیفینس نہیں ہے اگر وہ چیز جو بھی ہے اگر آپ کے ساتھ سیدھی ہوگی تو لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں آپ کو. اور یہ جادو جنات کے جو مسئلے ہوتے ہیں جی یہ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں روحانی معالج والی تو جیسے ایک میں بات کروں کہ جی ڈاکٹر تو اویلیبل ہے ہی ہے، جی جی انسان اپنے لیے کیا کرے، کس طرح سے خود کو محفوظ کر سکتا ہے، ان چیزوں سے کیسے بچے، جادو جنات خاص طور پہ معاملات بگڑ دیکھیں رہے اس کے ہیں، لیے حصار کرے جو وہی بتا والا دیے معاملہ. ٹھیک ہے بہترین ہے حصار ہی آپ کا ڈیفینس ہے اچھا ٹھیک ہے نماز پڑھتے ہیں نماز کے بعد ایک دعا ہے اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم وہ 3 بار پڑھیں اپنے ہاتھوں میں دم کریں پورے جسم سے ہاتھ پھیر کے جھاڑ دیں زمین پہ اچھا اس اگلی نماز تک آپ پہ جنات اثر نہیں کریں گے یہ حصار یہ بھی بڑا شاندار حصار ہے. ایک اور حصار ہے سلسلہ قادری کا ٹھیک ہے میں بتانے کو تو آپ کو بہت کچھ ہے میرے پاس بتانے ٹھیک کے ہے لیے والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا له الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین گرد من گرد خانہ من گرد زن من گرد فرزندان من حاضر شدہ حصار شبی بدنے کے دار باشی بحق سلیمان بن داؤد علیہ السلام بحق آہین اشراہین بحق فسیکفکاہم اللہ وهو السمیع العلیم. بہت سے حصار ہیں اس طرح یہ بھی حصار ہے قادری سلسلے کا ہی ہے. ٹھیک ہے میں وہ اسی جانب میں یہی سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ چونکہ چشتی سلسلے سے آپ جی تعلق رکھتے ہیں، جو ہماری گڈ لک بھی آپ سمجھ لیں کہ آج ہمارے ساتھ آپ موجود ہیں، تو میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں چشتی سلسلے کو. چشتی سلسلہ کیا ہے نمبر 1، نمبر 2 کہ آپ کے پاس جو آپ کو سکھائی جاتے ہیں سلسلے میں کون سی دعائیں سکھائی جاتی ہیں، اور کوئی اگر سلسلے میں داخل ہونا چاہے تو اس سلسلے میں کیسے داخل ہو سکتا ہے. یہ 3 چیزیں ہوگی. اور چوتھی چیز یہ کہ جب آپ کے پاس ایک نیا بندہ ایک نیا اسٹوڈنٹ آتا ہے تو آپ اس کو کیسے زیرو سے لے کے اوپر جاتے ہیں. یہ 4 چیزیں. سلسلے کے جو فیض ہے نا یہ تصوف کا فیض ہے. ٹھیک ہے ہمارا سلسلہ ہے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ ان سے. ٹھیک ہے آگے میرا چشتی صابری ہے. سلسلہ چشتی 2 حصوں میں چلے گئے آگے چشتی نظامی اور چشتی صابری. نظامی نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور صابری ہے حضور پیر علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے آگے یہ دونوں سلسلے چل 2 رہے ہیں. سلسلے آگے. ٹھیک ہے ہمارا سلسلہ چشتی صابری سے تعلق ہے. صحیح ہے. ہمارا سلسلے میں جو ذکر ہے وہ ذکر جہر کیا جاتا ہے. ہوں سلسلہ نقش بندی اس میں سلسلہ خفی ہے یعنی کہ اندر دل لطائف کو جگانا ذکر اذکار کرنا مگر خاموشی کے ساتھ. اور ہمارا ذکر ہے جہر تھوڑی بلند آواز سے ذکر کرنا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ابتدائی سبق ہے ہمارے. اس سے آپ کی نفس کی اصلاح ہوتی ہے خواہشات ختم ہوتی ہیں اور اللہ کی طرف رجوع ہونا شروع ہو جاتا ہے. کوئی بھی سلسلہ آپ کو یہی سبق دیتا ہے کہ اللہ کی طرف کس طرح لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے نا سلسلے کا مطلب ہی رجوع اللہ ہے. بالکل اللہ کی طرف جانا اللہ کے رسول کی محبت پیدا کرنا اولیاء اکرام کا ادب پیدا کرنا. اگر آپ کو سلسلہ سب سے پہلا سبق ہی یہ دے گا اپنی اصلاح کرنا. ٹھیک ہے اور سلسلے میں سب سے پہلے جب آپ لے کے چلیں گے تو آپ کو تزکیہ نفس کی طرف لے کے جایا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ نے کن چیزوں سے بچنا ہے. آتا ہے نا امر بالمعروف نہی عن المنکر. یہ سبق سلسلے کسی بھی سلسلے کا پہلا سبق ہے. صحیح. پھر ہمارے سلسلے میں اذکار جو سے ہیں
اس کے بعد آپ منازل کی طرف آئیں گے. اگر آپ اہل ہوئے تو اچھا ٹھیک ہے. اہل ہونے کے بعد آپ کو سب سے پہلے حصار کی کچھ منازل کرائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے 2 چیزوں میں مضبوط کیا جائے گا. پہلے حصار میں، دوسرا تشخیص میں. حصار کا یہ بینیفٹ ہے کہ کوئی بھی جادو، جنات یا کوئی عمل یا کوئی ایسا جن آپ پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا. وہ کسی خوش فہمی میں مبتلا رہے گا، عمل بھی ہوگا تو آپ پہ وار کرے گا. وہ خوش فہمی میں رہے گا کہ میں نے اس کا یہ کر دیا. بیسیکلی حصار آپ کو ڈیفینس کر جاتا ہے. کوئی ایسی روحانی مسئلہ آپ کے ساتھ درپیش نہیں آ سکتا اگر آپ کا حصار مضبوط ہوگا. اور جتنی حصار مضبوط ہو اور تشخیص جتنی اچھی ہوگی اتنا اچھا علاج ہوگا. میرے بزرگوں نے مجھے 2 سال اسی طرف لگا کے رکھا تھا جب میں شروع ہوا تھا کہ تشخیص پہ توجہ کرو، حصار پہ توجہ کرو. حصار کمزور ہے تو کبھی بھی مار پڑے گی، اور تشخیص کمزور ہے تو علاج آپ کا اچھا نہیں ہوگا. صحیح بات ہے. یہ بیسک چیزیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے مجھے باقی منازل کی طرف لے کے گئے تھے. اور اگر کوئی اس سلسلے میں داخل ہونا چاہے تو سلسلے میں داخل ہونا چاہے تو ٹھیک ہے، سلسلے میں کوئی بھی داخل ہو سکتا ہے، اس میں آپ نہ کسی بھی طریقے سے آ سکتا ہے. وہ بیعت ہوتی ہے، بیعت کیا جاتا ہے سلسلے میں. بیعت کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. سلسلے میں جب بیعت ہوتے ہیں بندہ پراپر سلسلے میں داخل، اس کا فیض چل پڑتا ہے. نازل بعد میں اس کو سپورٹ کرتی ہیں. جب خلافت ہوتی ہے، خلافت کے بعد معاملات اور ہو جاتے ہیں، وہ بزرگی کی طرف چلا جاتا ہے. لیکن یہ ہر ایک کے ساتھ نہیں. بیعت کوئی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ کے رسول کی آپ اصلاح کرنا چاہتے ہو نا اپنی، تو بیعت ہو جائے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں. لیکن آپ اس میں پراپر چلنا آپ کے لیے کام رکھتا ہے کہ آپ جس مقصد کے لیے آپ بیعت ہوئے اس مقصد کو پورا کرو، اپنی اصلاح بھی کرو. بالکل ٹھیک ہے. شہزاد بھائی، اینڈ پر آخر میں کوئی پیغام دینا چاہیں اپنے دیکھنے والوں کو، کسی بھی حوالے سے، کسی دعا کے حوالے سے، کسی وظیفے کے حوالے سے؟ بس یہ میں کہوں گا کہ موبائل سے وظیفے لے کے نہ کریں یار. بہت شکایتیں آ رہی ہیں اس چیز کی. ٹھیک ہے. اکثر لوگ اپنی مرضی سے زیادہ کثرت کی پڑھائی اور کثرت کی دوائی آپ کو نقصان کے علاوہ کچھ نہیں دے گی. اپنی مرضی سیلف میڈیکیشن کہیں بھی آئے گی نا، چاہے وہ دوائی ہے چاہے پڑھائی ہے، آپ کو نقصان ملے گا، فائدہ نہیں ہوگا. کسی سے پوچھ لیں، پوچھنے میں ارجی کوئی نہیں. ٹھیک ہے. اکثر لوگ جو شکایتیں آ رہی ہیں نا، اس وجہ سے آ رہی ہیں. اور جنات کے مریضوں کو لیے کم از کم اتنا ضرور کہوں گا کہ 4 کچھ وجوہات ایسی ہیں کہ جس سے جنات بہت کثرت آ رہی ہے، جس میں غسل کے فرائض کو سمجھیں. اگر آپ ناپاک ہوں گے تو جنات فوراً ہٹ کریں گے آپ کو. ظاہر. پہلی چیز یہ ہے. دوسرا، وظائف اپنی مرضی سے نہ کریں. تیسرا، باتھ میں کپڑے نہ 3 دن لٹکا رکھا کریں. باتھ روم میں جن کے 3 دن کپڑے لٹکے رہتے ہیں، بعد اثرات وہاں سے بھی آتے ہیں. کچھ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہیں جس سے بندہ بچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور حصار زندگی میں کم از کم یہ ضرور کریں کہ درود پاک کی منزل ضرور کریں. جس نے درود پاک کا ذائقہ نہیں چکھا، کچھ نہیں چکھا، یہ ضرور کریں. یہ آپ کو حفاظت بھی دے گا اور آپ کو روحانیت بھی دے گا، اور آپ کو پتہ لگے، آپ کو راستہ بھی دے گا کہ آپ زندگی میں مقصد کیا تھا آپ کا آنے کا. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ شہزاد صاحب. بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر کے، بڑی انفارمیٹیو چیزیں ملیں. امید کرتے ہیں کہ ناظرین کو بھی آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا. میں نے کوشش کی کہ چھوٹی چھوٹی باریک چیزیں آپ تک پہنچائی جائیں، جیسے میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان حسن صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.